والدین ضرور دیکھیں، جب آپ کا بچہ 15 سال کا ہو جائے گا تو وہ آپ کا دشمن ہو جائے گا۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو اگنور کیا تو سمجھ لو آپ نے بہت بڑا نقصان کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئے دن یہ بات سننے اور مشاہدے میں آتی ہے کہ بچے غلط صحبت کا شکار ہیں، اور زیادہ تر اس بات پہ ٹوٹتی ہے کہ جی آج کل زمانہ بہت خراب ہے، سوشل میڈیا نے بچوں کو خراب کر دیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد پہلا حکم یا آرڈیننس یہ جاری ہوتا ہے کہ آج سے بچے کا باہر جانا بند، دوستوں سے ملنا ختم، موبائل فون ضبط، انٹرنیٹ بند، اور اس طرح کی بے پناہ پابندیاں لگا دی جاتی ہیں جو کہ راکم کے خیال میں مسئلے کا حل ہرگز نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک حساس معاملہ ہے جس کا سامنا تقریباً تمام والدین کو ہے، اور اس کے علاوہ ان تمام احباب کو اس کا جلد یا بدیر سامنا کرنا پڑے گا جو خاندان بنانے کے سہانے خواب میں گرفتار ہے۔ بچوں کو آپ جتنا مرضی اپنی زیر نگرانی رکھ لیں، مگر بچے جس چیز کو جاننا چاہتے ہیں اس سے لا علم نہیں رہ سکتے۔ بچوں کی لا علمی دو طرح سے دور ہوگی، یا تو بچے اپنے ذرائع سے جاننے کی کوشش کریں گے، یا آپ خود بچوں کو بتائیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دوست بنا لیں اور ان کی یہ لا علمی خود دور کریں۔ بچے جو بات جاننا چاہتے ہیں وہ آپ سے یہ بات شیئر کریں گے، اور آپ ان کی جاننے کی کوشش کو مزید بہتر بنا سکنے کے ساتھ ساتھ اسی دوستی میں ان پر مناسب چیک اپ اینڈ بیلنس رکھ سکتے ہیں۔ اسی ضمن میں یہ بھی عرض کرتی چلوں کہ دوران تربیت بچوں کو ایسی باتیں تواتر سے ہرگز نہ کہیں۔ مثال کے طور پر اس طرح مت کرو، یہ غلط چیز ہے، وہاں مت جاؤ، ایسا مت کرو، یعنی کہ ہر وقت اور بغیر کسی ٹھوس وجہ کے تنقید کرتے رہنا۔ ایک اور بات کا خاص خیال رکھیے کہ کسی کے سامنے بچوں پہ تنقید ہرگز نہ کی جائے۔ اس کے علاوہ کم سن بچوں کو تجسس میں بھی مبتلا مت کریں۔ مثال کے طور پر چولہے کو ہاتھ مت لگاؤ، اس کی بجائے یہ سکھائیں کہ چولہے کی آگ ہاتھ جلا سکتی ہے۔ ایک اور بات جس کا بہت زیادہ خیال رکھا جانا چاہیے لیکن والدین اتنا زیادہ ہی اس بات کو نظر انداز کرتے ہیں، وہ بچے کی رسپیکٹ کا معاملہ ہے۔ ہم بچوں کو عموماً ہر وقت ہر جگہ واحد کے صیغے سے مخاطب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ تم ادھر آؤ، تمہیں نظر نہیں آتا۔ اگر جملے جمع کے صیغے کے ساتھ ایسے ہوں، مثلا آپ ادھر آئیے، آپ احتیاط کیجیے، تو بچے فخر محسوس کرتے ہیں اور ان میں اعتماد بھی زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ کوشش کیجیے بچے کو جو بات بھی سکھانی ہے اسے کیل کیل میں سکھائیے، یعنی بچے کو براہ راست لیکچر دینے کی یا سیانے بن کر سمجھانے کی کوشش سے گریز کریں۔ سکھانے والی بات کو ہلکے پھلکے انداز میں بچے کی روزمرہ زندگی کے معاملات کا حصہ بنائیے۔ مثال کے طور پر کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کا معمول ہو، یا بچے کا سونے کے لیے بستر پر جانے سے پہلے والدین کو شب بخیر کہنا۔ یہاں کورین معاشرے کی مثال دینا ضروری سمجھتی ہوں جو کہ قائرین کے لیے بھی دلچسپ ہوگی۔ کورین بچے جب روتے ہیں تو عمومی طور پر والدین غصے کا اظہار نہیں کرتے، اور والدین نہ ہی بچے کو چپ کروانے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ 2 سال کی عمر سے بچے کو سلام لینے کی تربیت شروع ہو جاتی ہے۔ 3 سال کا بچہ ہو اور آپ اسے ملیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ آپ کو سلام نہ کرے، جسے کورین زبان میں انسائی یعنی ہیلو کہا جاتا ہے، جیسے ہم السلام علیکم کہتے ہیں۔ ہمارے خیال میں بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ والدین کو بھی تربیت اور مسلسل تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ موجودہ دور معلومات کی تیز ترین ترسیل کا دور ہے، اس لیے بچوں کے تجسس والے موضوعات ان کو خود بتائیے۔ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو اس نے اسکول جانا ہے، محلے میں نکلنا ہے، کھیلنا ہے، بازار جانا ہے، اور وہ ان تمام موضوعات اور پہلوؤں کی معلومات اور جانکاری بھی حاصل کر لیتا جو ایک انجانا خوف بن کر ہمیشہ آپ پر سوار رہتی ہیں۔ لہٰذا آپ تمام پہلوؤں پہ اپنے بچوں کی خود تربیت کیجیے۔ اکثر والدین خیال کرتے ہیں کہ بچوں کی تربیت، تعلیم یا تہذیب سکھانے کے لیے بچوں پر سختی اور ڈانٹ ڈپٹ ہی واحد راستہ ہے، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جس طرح ایک بالغ فرد عزت و احترام کا متمنی ہوتا ہے، اس طرح بچے بھی عزت نفس کے معاملے میں خاص حساس ہوتے ہیں۔ اس طرح ایک ہی گھر کے بچوں کی نفسیات اور رویے ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ سارے بچے ایک جیسی طبیعت یا فطرت کے مالک ہوں، مگر دیکھا یہ گیا کہ والدین اپنے تمام بچوں کو ایک جیسا سمجھتے ہیں اور اس بات پر غور ہی نہیں کرتے کہ کس بچے کا مزاج کس قسم کا ہے۔ وہ سب بچوں کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے کے قائل ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان سارے بچوں میں کوئی ایک بہت ہی حساس ہو، یا اس کا مزاج دوسرے سے مجموعی طور پر مختلف ہو۔ اس قسم کے بچے خصوصاً اور دوسرے عموماً اپنے ساتھ والدین کے سخت برتاؤ کو بڑی شدت سے محسوس کرتے ہیں، اور صرف حساس طبیعت ہی نہیں
عام بچوں کی بھی دلی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ بڑوں جیسا برتاؤ کیا جائے، ان کی تعظیم کی جائے، ان کی باتوں کو غور سے سنا جائے، لیکن عمومی طور پر والدین کا رویہ زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہوتا۔ بری طرح ڈانٹ بٹانے دینا، نالائق، بدتمیز، جٹگموار جیسے القابات سے نوازنا تو ایک عام سی بات ہے۔ دراصل بیشتر والدین اولاد کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ انہیں اولاد کے ساتھ ہر طرح کی سلوک کی مکمل آزادی ہے، وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ایک تحقیقی رپورٹ پڑھنے کا موقع ملا جس میں بچوں سے والدین کی بدسلوکی، بدکلامی، بے رخی، لاپرواہی، ہمدردانہ رویے کے فقدان اور مار پیٹ کے حوالے سے مختلف سوالات کیے گئے تھے، تو زیادہ تر بچوں نے اپنے والدین کے سخت رویوں ہی کی شکایت کی تھی۔ والدین کا بے چار لاڈ پیار ان کی شخصیت مسخ کرنے کا سبب تو بنتا ہی ہے، لیکن اپنے اس شخصی بگاڑ کی وجہ سے وہ معاشرے کے لیے بھی خطرہ بن جاتے ہیں۔ البتہ ایسے گھرانے جہاں بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے، ان کی عزت نفس کا خیال رکھا جاتا ہے، تو ان کی خود اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہی بچے آگے جا کر معاشرے کا کارآمد فرد بنتے ہیں، دوسروں کی عزت کرتے ہیں اور اپنی عزت بھی کروانا جانتے ہیں۔ ایک ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ بچوں کی تربیت دو طرح سے ہو سکتی ہے، محبت اور شفقت سے، یا پھر غصے، رعب یا خوف سے۔ جو بچے اپنے والدین سے محبت اور احترام پاتے ہیں وہ دوسروں کو بھی وہی لوٹاتے ہیں، لیکن والدین سے خوف زدہ رہنے والے بچے زندگی بھر مختلف نفسیاتی مسائل ہی سے دوچار رہتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی مسائل پیدا کرتے ہیں۔ ناظرین، جب بچہ 15 سال کا ہو جائے گا تو ممکنہ حد تک آپ کا بچہ آپ کا دشمن بن جائے گا۔ اگر آپ اپنے بچے کو دوست بنانا چاہتے ہیں تو غور سے سنیے گا۔ آپ کا بچہ 5 سال تک آپ کا کھلونا ہوتا ہے، 10 سال تک آپ کا خادم ہوتا ہے، اور 15 سال کا ہونے سے پہلے آپ اسے اپنا دوست بنا لیں، ورنہ دشمن تو وہ بن ہی جائے گا۔ آپ یقین مانیں، میں نے جب یہ سنا، مجھے جب یہ بات پتہ چلی تو مجھے بہت سخت لگی کہ 15 سال کا ہونے پر ہمارا بچہ ہمارا دشمن بن جائے گا۔ آپ کا بچہ 5 سال تک آپ کا کھلونا ہوتا ہے، سارے گھر کا لاڈ پیار، میری آنکھ کا تارا، میرا چاند۔ آپ اسے بھرپور وقت دیتے ہیں اور فیملی کا ہر ممبر اسے بھرپور پیار دیتا ہے۔ آپ اسے بھرپور پیار دیتے ہیں، وہ آپ کو بھرپور پیار دیتا ہے۔ ماں باپ اس کی نظر میں دنیا کے سب سے مہربان، بہادر، ذہین، دولت مند انسان ہوتے ہیں۔ جب اسکول میں داخل ہوتا ہے تو گھر میں چھوٹا بہن بھائی آ چکا ہوتا ہے۔ آپ کی مصروفیات بڑھ جاتی ہیں، پہلے بچے کو ملنے والا جو وقت ہے وہ تقسیم ہو جاتا ہے۔ اسکول میں دوست بن جاتے ہیں، کچھ اساتذہ رول ماڈل بن جاتے ہیں۔ آپ یعنی ماں باپ بچے کی پسندیدہ شخصیت کی فہرست میں کہیں تیسرے یا چوتھے نمبر پر چلے جاتے ہیں۔ 10 سال بعد یاد رکھیے گا، ایک بار پھر ٹاپ 10 کی لسٹ ہے، وجہ بدلتی ہے، پہلے نمبر پر دوست آ جاتے ہیں۔ 10 سال کے بعد پہلا نمبر ہوتا ہے وہ دوست کا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کوئی ٹیچر اچھا مل جاتا ہے، فلم ٹی وی کا کوئی ایکٹر، کرکٹ فٹ بال کا کھلاڑی آ جاتا ہے، اور 10 سال کے بعد جب 15 سال کی عمر آتی ہے تو 15 سال کا ہوتے ہوئے بچہ ماں باپ کی نصیحتیں سن سن کر، مار پیٹ، ڈانٹ کا کر بیزار ہو چکا ہوتا ہے، اور اس عمر میں اکثر ٹین ایج بچے ماں باپ کو اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں، اپنی آزادی کا دشمن، اپنی خواہشات کا دشمن، اپنے دوست کا دشمن۔ ایک بات نوٹ کر لیجیے، یہ مسئلہ صرف آپ کا یعنی ہمارے وطن عزیز پاکستان یا اس خطے کا نہیں ہے، بلکہ یہ مسئلہ ساری دنیا کی ٹین ایج بچوں اور ان کے والدین کا ہے۔ اگر ہم مغرب میں بچوں اور ان کے والدین کے مسائل جان لیں تو ہمارے ہوش اڑ جائیں، تو یقین جانیے ہم صبح و شام، دن اور رات اپنے بچوں پہ صدقے واری جائیں، لیکن اس بات سے مطمئن ہو کر آپ لوگ بالکل بھی مطمئن نہیں بیٹھ سکتے۔ بچوں کے ساتھ روز بروز اصلاح کرنی ہوگی، ہمیں اپنے پرورش کے طریقوں میں بہتری لانی ہوگی، بچوں کے ساتھ تعلقات ان کی بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ روز بروز اصلاح کی کوشش کرنی ہوگی۔ بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کے مسائل بھی بڑے ہو جاتے ہیں، اس لیے اب ان سے عزت سے بات کریں، ان ٹین ایج بچوں کو مکمل فرد سمجھیں، دلیل سے بات کریں، توجہ سے ان کی بات سنیں، غصہ کرنا چھوڑ دیں اس سے پہلے کہ بچے آپ سے بات کرنا چھوڑ دیں۔ اس بات کو تسلیم کریں کہ دنیا کے سارے ٹین ایج بچے اس عمر میں ایسے ہی ہوتے ہیں، ہم بھی کم و بیش ایسے ہی تھے، بس یہ زمانہ الگ ہے۔ بچے کو اپنے بارے میں بتائیں، یہ بتائیں کہ میں بھی اس عمر میں ایسے ہی تھا، تو بچہ آپ پر بھروسہ کر کے اپنے ساتھ پیش آنے والی مشکلات کو
शेयर करेगा। सिर्फ इतना कहें कि मैं भी ऐसा ही था, बस फिर इस जुमले का जादू दे के बच्चों के दरमियान अदल और इंसाफ करें। हजरत नौमान बिन बशीर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि उनके बाप बशीर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने एक बेटे को एक तोहफा देना चाहा तो उनकी वालिदा ने कहा, मैं उस वक्त तक इस तोहफे पर राजी नहीं होंगी जब तक आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस पर गवाह न बना लें। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए ताकि आपको इस पर गवाह बनाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्या तुमने अपने तमाम लड़कों को ऐसा ही तोहफा दिया है जैसा इसको दिया है? कहा, नहीं। आपने फरमाया, तो इसे वापस ले लो, मैं ऐसी किसी नाइंसाफी पर गवाह नहीं बनना चाहता। तो बच्चों के दरमियान अदल जरूरी है। अगर एक बेटे को दें तो दूसरे को ना दें तो फिर सुन लें। आपका बच्चा आपसे मुतनफर हो सकता है, एहसास कमतरी का शिकार भी हो सकता है या कोई गलत कदम भी उठा सकता है। आप हौसला अफजाई कीजिए, बच्चों की नहीं उनके काम की। मसलन अच्छे रिजल्ट लिए हैं, तारीफ करें। बच्चा जिस चीज के लिए हौसला अफजाई चाहता है, बच्चे को सुने, उनकी हौसला अफजाई करें। नोट कीजिए कौन सा काम आपके बच्चे खुद बखुद इंतहाई मेहनत, लगन और जिम्मेदारी से करते हैं। इस खूबी की तारीफ कीजिए। मसलन बच्चा सच बोलता है, नमाज की पाबंदी करता है, वक्त की अहमियत का एहसास करता है, तो जमकर भरपूर अंदाज में उसकी हौसला अफजाई कीजिए। बच्चों की कामयाबियों को मनाना सीखें। कभी अपने बच्चे को लेकर अकेले निकल जाइए, इस दौरान आप सिर्फ सवाल कीजिए। 90% से ज्यादा वक्त बच्चे को बोलने दें, अपने बोलने के लिए सिर्फ 10% वक्त रखें। नसीहत नहीं, सवाल करें। बच्चों की बात से बात निकालें। हर सवाल के जवाब के बाद क्यों, कैसे जैसे सवाल दर सवाल करके उनको बातों में उलझाएं। शुरू में शायद उन्हें अच्छा ना लगे, मगर फिर उन्हें आदत हो जाएगी, फिर वो खुद ही आपको पूरे दिन की रवादात सुनाएंगे। जैसे अगर आप पूछेंगे कि आज कैसा दिन गुजरा तो वो एक लफ्जी जवाब देंगे, अच्छा, और बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि आज कौन से पीरियड्स में सबसे ज्यादा मजा आया तो उनके दिल की बातें निकलने के चांस बढ़ जाएंगे। पूरे दिन में सबसे ज्यादा मजा किस टाइम आया? आप इस स्कूल में किसके साथ खेले थे? आज आपने कौन सी नेकी की? आज आपको क्या काम करके फख्र महसूस हुआ? आपको स्कूल या मदरसे के बारे में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? साल की आपकी पसंदीदा छुट्टी कौन सी है? हमारे घर में आपका पसंदीदा कमरा कौन सा है? आप स्कूल में कहाँ जाने से या किससे मिलने से घबराते हैं? कभी ऐसा ना पूछें कि आपको कोई तंग कर रहा है या छेड़ रहा है। ऐसे सवालात की अगर आप जरूरत महसूस कर रहे हैं तो फिर जरूर कीजिए। मतलब ऐसे सवाल पूछें जिनसे वो सच उगले। ये भी हो सकता है कि आपको कोई अच्छा मशवरा दे दें, क्योंकि अब उनमें बड़ों जैसे सोचने समझने की सलाहियत पनप रही है। हर एक टीन एज बच्चे को एडवेंचर और तरब की तलब होती है। कुछ ऐसे मंसूबे कीजिए जिसमें बच्चों की फितरी तलब पूरी हो जाए। मसलन तैराकी, हाइकिंग, कश्ती रानी, साइकिलिंग, किसी न किसी आउटडोर खेल के लिए सामान, मौके और इजाजत फराहम करें। अपनी औलाद पर रोजाना ये जाहिर करो कि तुम उनसे खुश हो। उनकी मौजूदगी और अदम मौजूदगी में उनके लिए दुआ करो। तुम्हारी औलाद के कान गुस्सा नहीं, तुम्हारी रजामंदी ही सुने। सोचो, क्या इन बच्चों पर जिंदगी की मुश्किलात ही पहले ही कम है क्या? कम अज कम तुम अपनी औलाद को खुश हो लेने दो। हर रोज दुआ करो कि अल्लाह ताला उनसे राजी हो जाए। तुम्हें अंदाजा नहीं कि औलाद से तुम्हारी रजामंदी उन्हें कितना सुख पहुंचाती है। सिर्फ तुम्हारी रजा से वो बेहतरीन जिंदगी जी सकते हैं। सिवाय वालिदैन अपनी औलादों पर अपनी रजामंदी का इजहार जारी रखो। उन्हें बद्दुआ ना दो कि तुमने उन्हें हलाकतों में गिरने के लिए नहीं चुना। आज की गुफ्तगू ज्यादातर नौजवान लड़कों से मुतल्लिक है। हो सकता है मेरी कुछ बातें आपको सख्त और बुरी लगी हों, लेकिन काम जरूर आएंगी। दुआ है कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो, हमारी औलाद से राजी हो, आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।